بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمل جس کے رائٹر ہیں نمرہ احمد، اس کی یہ 46ویں ایپیسوڈ ہے، باب 24واں، جس کا نام ہے ٹوٹے تارے جیسا دل کا فرسٹ پارٹ۔ اور ہوپ سو آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہوں گے اس پارٹ کو سننے کے لیے، اور میں بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس پارٹ کو پڑھنے کے لیے۔ تو آئیے بغیر کسی دیر کے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے دیا تمہیں سورج، مگر چاہا تم نے چاند، جب چاند دیا تم کو تم نے مانگے ستارے، تو میں اندھا دھند پہنچی لامحدود ستاروں کی کہکشاں میں، اور خود کو لپیٹا ہر ایک ستارے کے گرد، صرف تمہارے لیے۔ ستارے، چاند اور سورج باہم بھی تمہارے مطلون دل کے لیے کافی نہ ہو پائے، سو میں نے اٹھائے اپنے آنسو اور تمہیں بنا دیا ایک سمندر، تاکہ تم زمین پہ بات گیری کرتے چلو اور اس ناممکن خزانے کو کھوج نکالو جس کی تمہیں مستقل تلاش ہے۔ البتہ ضرور ہر صبح میرا سورج تم کو بیدار کرنے کے لیے موجود ہوگا، ہر رات میرا چاند حاضر ہوگا تمہاری تشفی کے لیے، اور اگر کبھی تمہیں ہو میری طلب تو دیکھنا ستاروں کے درمیان ہر ایک تارے کے گرد لپٹے میں وہیں ٹھہری ہوئی ملوں گی۔ صبح دھیرے دھیرے فوڈلی ایور آفٹر کے گرد دھندلکے تانے جا رہی تھی۔ ٹھنڈا ہوا ناشتہ یوں ہی ڈھکا رکھا تھا، اور زمر یوسف بازو میز پہ بچھائے سر ان پہ ٹکائے سو رہی تھی۔ دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی تو اس کی آنکھ کھلی، پھر وہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور نیند سے بھری آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ بہرونی دروازہ کھول کر جنید اندر داخل ہو رہا تھا، اسے دیکھ کر وہ رکا، آنکھوں میں حیرت درائی۔ آپ اس وقت؟ اس نے گھڑی کی بجائے مڑ کر آسمان کے رنگ کو دیکھا۔ وہ بال کانوں کے پیچھے اڑستی الجھی سی اپنا سیل فون اٹھا کر دیکھنے لگے تھے۔ فارس نظر آیا کہیں جنید؟ نہیں تو، مگر آپ کیسے آئے؟ باہر تو کوئی کار نہیں کھڑی۔ زمر چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ فارس کہاں گیا؟ کار بھی لے گیا؟ وہ اسے کال ملانے لگی، گھنٹیاں جا کر پلٹ آئی مگر جواب نہ ملا۔ جنید ناشتے کے برتن نظر انداز کرتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں رات کے مورکے کے نشانات وہ حت المقدور صاف کر چکی تھی۔ فارس کا پیغام چند لمحوں بعد موصول ہوا۔ ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم گھر چلی جانا۔ زمر کے ابرو تن گئے، آنکھوں میں دبا دبا سا غصہ ابھر آیا۔ اس نے پرس اٹھایا، موبائل اندر پھینکا اور باہر نکل آئے۔ کیب سے جاؤں گی کیا؟ اب اتنا بھی خیال نہیں آیا اسے؟ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ کتنے عاجز ہیں ہم کہ پاتے ہیں بندے بندے میں بو خدائی کی۔ صبح کی دودھیا روشنی میں سورج کی سنہری تارے ملی تو آسمان مزید روشن ہو گیا۔ ایسے میں اس بلند عمارت کی بالائی ترین منزل کے کارنر آفس میں ہاشم اپنی پاور چیئر پہ موجود تھا، گرے سوٹ اور ٹائی میں ملبوس، بال جھل سے پیچھے کو جمائے، آنکھوں پہ اینک لگائے وہ چند کاغذ پڑھ رہا تھا۔ سامنے کرسی پہ احمد شفیع اٹھے کندھوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ہاشم نے دفعتاً اینک اتاری اور چہرہ اٹھاتے ہوئے کاغذ میز پہ ڈالے۔ بیکار ہے یہ سب، اس میں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حنین نے او سی پی کو بلیک میل کیا تھا، لیکن اس سے یہ ثابت ضرور ہوتا ہے کہ اس نے او سی پی کی بیٹی کی ویڈیو تباہ کرنے کے عوض کوئی تحفہ وصول کیا تھا۔ وہ ان میلز میں حمیرہ کو یہی بتا رہی ہے، مگر ظاہر ہے حمیرہ یہی نہیں سمجھ سکی کہ یہ تحفہ لیک شدہ پیپرز تھے۔ ہیمر بے چینی سے بولا، میں مانتا ہوں ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا۔ ہاشم نے کندھے اچکائے تھے۔ احمد گہری سانس لے کر کھڑا ہوا۔ پھر میں نئی نوکری تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں سر۔ شکریہ آپ نے میری بات سنی۔ وہ واپس مڑا اور چند قدم دور گیا جب ہاشم نے پکارا، تم اپنے آفس میں واپس آ چکے ہو؟ میں بات کر کے مکر نہیں جاتا، میں اس کو دوسرے طریقے سے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ اب فون اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ احمد نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ شکریہ سر۔ وہ باہر نکلا اور دروازہ بند کر کے مکہ فضا میں لہرایا، یس، اور آگے بڑھ گیا۔ حلیمہ نے بے اختیار اسے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔
اندر ہاشم فون کان سے لگائے میز پہ رکھی اپنی ڈاک کھول رہا تھا، ساتھ ہی وہ ناخوشی سے انگریزی میں تیز تیز بولتا جا رہا تھا۔ کون سا کیس؟ کوئی کیس نہیں چلے گا، میں نے 6 ماہ سے پہلے اگلی تاریخ نہیں لینے دینی ان کو، بوڑھا کر دوں گا ان کو یوں ہی۔ ڈاک الگ الگ کرتے ہوئے اس نے چند لفافوں کو بنا کھولے ردی کی ٹوکری میں اچھال دیا اور کچھ کو علیحدہ رکھ دیا، اور یہ تبھی تھا جب اس نے وہ لفافہ دیکھا۔ بات کرتے ہوئے اس کے ابرو بھنچے۔ وہ پرانے کاغذ کا پیلا زرد سا لفافہ تھا، دیکھنے سے بھاری معلوم ہوتا تھا۔ اس نے تعجب سے موبائل رکھتے ہوئے اسے اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر پیپر نائف کے ساتھ لفافہ چاک کیا۔ اندر کوئی دبیز شے تھی۔ ہاشم نے انگلی سے کھینچ کر اسے باہر نکالا۔ وہ ایک سبز پاسپورٹ تھا، فرنٹ کور اور چند صفحات۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹایا اور ایک دم وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ پاسپورٹ ہولڈر کی تصویر سامنے تھی، بڑی شیو والا سعدی یوسف، لیکن پاسپورٹ ادھورا تھا۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر لفافے میں جھانکا۔ اندر ایک اور پرانے طرز کا کاغذ تہہ کر رکھا تھا۔ ہاشم نے اسے نکالا، اس پہ انگریزی میں گویا قلم دوات سے چند الفاظ تحریر تھے۔ سعدی یوسف کو عدالت میں دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے یہ پاسپورٹ کافی ہے، لیکن اس کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اس نے یہ ٹریش کین میں اچھال دیا تھا، میں نے اس کے سارے ٹکڑے جمع کر لیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اسے تمہیں مکمل کر کے دوں تو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ نمبر لکھ کر ٹویٹ کر دو، میں سمجھ جاؤں گا۔ فقط ایک خیر خواہ۔ نیچے ایک نمبر درج تھا، ریاضی کے چند بے سروپا ہند سے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس لفافے سمیت تمام اشیاء کو دراز میں ڈال دیا۔ اسی پل اس کا فون بجا، بلاکڈ نمبر کالنگ۔ اس نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے احتیاطاً ہیلو کہا۔ سر، کیا آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ وہ خاور تھا۔ ہاشم نے ایک نظر بند دراز کو دیکھا اور پھر گہری سانس لی۔ میں نے سعدی یوسف کی جان بچائی تھی خاور۔ میرے اس کے ساتھ بہت سے اختلافات سہی، اور اپنی اس ویڈیو کے بعد میں اس سے نفرت کرنے لگا ہوں، لیکن ایک محب وطن لڑکے کو دہشت گرد قرار دے دینا، یہ ظلم میں نہیں کرنا چاہتا۔ کسی کو مارنا الگ بات ہے، جیتے جی مارنا بالکل الگ، اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ کیس کبھی عدالت میں نہیں چلے گا، اس لیے مجھے اس پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے جو تم رشوت کے طور پہ بھیج رہے ہو مجھے۔ سوری سر، کون سا پاسپورٹ؟ وہ اپنی جگہ الجھ گیا تھا۔ میں نے آپ کو کچھ نہیں بھیجا سر، پھر روانی سے بولا۔ اگر آپ مجھے اپنے بندوں سے تلاش کروانے کے بجائے میری بات سن لیں تو میں آپ کے والد کے قتل کا معمہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ پہ اعتبار کرنا ہوگا۔ پھر وہ ٹھہر کر بولا، آپ کے لیے میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال لگا دیے، مگر آپ نے مجھ سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ میں بے گناہ تو نہیں ہوں۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہ تھا سر؟ ایک دفعہ تو پوچھا ہوتا سر کہ میرے باپ کا قاتل کون ہے، پھر میں پاتال سے بھی اس کو کھینچ کر لے آتا، مگر آپ اس لڑکے کی باتوں میں آ گئے۔ سنو خاور، جلد یا بدیر میرے آدمی تمہیں ڈھونڈ لیں گے، اس لیے اب دوبارہ فون نہ کرنا۔ ناگواری سے کہتے اس نے فون رکھ کر لیپ ٹاپ کھولا، البتہ دماغ کی ایک بتی مسلسل جلنے بجھنے لگی تھی۔ اگر خاور نہیں تھا تو یہ کون سا تیسرا فریق تھا جو درمیان میں کود پڑا تھا؟ چند منٹ ہی وہ کام کر پایا، اور پھر ایک دم سے اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملا کر اسے کان سے لگایا، ماتھے پہ بل ڈالے وہ گھنٹی سنتا رہا۔ تم نے کہا تھا تم اس آخری چیز کی قیمت لگاؤ گی، کیا وہ یہ پاسپورٹ ہے جو تم نے مجھے بھیجا ہے؟ کون سا پاسپورٹ؟ علیسا نے حیرت سے دہرایا تھا۔ اداکاری مت کرو، وہ اکتا کر کہہ رہا تھا۔ جب تمہارا ایک میموری کارڈ تھا میرے پاس۔ ہاشم ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تمہارے باپ کا کمپیوٹر ہیک کیا تھا نا میں نے، یاد ہے؟ وہیں سے کچھ ملا تھا مجھے، مگر وہ معلومات ایسی تھی کہ میں ان کو استعمال نہیں کر سکتی تھی، سوچا کسی اور کو دے دوں، ورنہ تم تو میری جان لے لو گے۔ خیر اب وہ سب میرے لیے بیکار ہے، اور وہ تمہیں بھی اب نہیں ملے گا۔ رہی میں تو میں ملک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگیوں سے جا رہی ہوں۔ ہاشم فون بند کر کے سوچتا رہا، اگر وہ سچ کہہ رہی تھی تو بھی اورنگزیب کے کمپیوٹر میں کم از کم وارث غازی کی فائلز تو تھی نہیں، سو وہ اس کے ہاتھ نہیں لگی ہوں گی، باقی ہر چیز کی خیر ہے۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ کام کرنے لگا۔ اس بار وہ تلخی ہے، روٹھے بھی نہیں ہم، اب کہ وہ لڑائی ہے کہ جھگڑا نہ کریں گے ہم۔ ہسپتال کی چمکتے فرش والی راہداری خاموش اور سرد پڑی تھی۔ فارس نے کمرے کے دروازے پہ انگلی کی پشت سے دستک دی۔
پھر دروازہ دھکیلا تو اندر کا منظر کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پہ لحاف تانے آبدار ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور ایک نرس اس کے پیچھے تکیے برابر کر رہی تھی۔ اس کے سرخ بال پونی میں بندھے تھے اور چہرے پہ مردنی چھائی تھی، کلائیاں سخت پٹیوں میں بندھی تھی، اور وہ برے موڈ کے ساتھ نرس سے نقاہت سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جب آہٹ سنی تو چہرہ پھیرا، اسے چوکھٹ میں کھڑے دیکھ کر نگاہوں میں تحیر در آیا، سانس بھی تھم گیا۔ پھر سر کے خم سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سلام کہتا اندر داخل ہوا۔ کمرہ کافی وسیع و عریض اور پرتعیش تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب رکھے شاہانہ طرز کے کاؤچ پہ بیٹھ گیا اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا لی، پھر لبوں پہ بند مٹھی رکھے خاموشی سے آبدار کو دیکھنے لگا۔ آبی نے نظریں جھکا لی تھی۔ نرس باہر نکلی تو وہ ہلکے سے خنخارا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آبدار نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نقاہت سے مسکرائی۔ اب ٹھیک ہوں، ذرا رکی۔ بابا سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ میری شکل پہ گدھا لکھا ہے کیا؟ جو ان کے ہوتے ہوئے ادھر آتا؟ وہ نکلے ہیں تو آیا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ انداز میں کاٹ سی تھی۔ وہ چپ ہو گئی، نظریں جھکا لی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اب کہ وہ نرمی سے بولا تو وہ اپنی پٹیوں میں بندھے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا، آپ میری کال نہیں اٹھا رہے تھے تو اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو اٹھا لیتا آپ کی کال۔ ایسے کون کرتا؟ اپنے والد کا تو سوچنا تھا۔ آبدار نے بھیگی آنکھیں اٹھائی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کے آنسو گالوں پہ لڑک رہے تھے۔ میں نے آپ کو اتنی کالز کی، آپ کیوں نہیں آئے؟ میں مصروف تھا۔ کس کے ساتھ؟ اس نے آنکھیں اٹھا کر تیزی سے پوچھا تو وہ اتنی ہی تیزی سے بولا۔ آپ کو حق ہے یہ پوچھنے کا۔ آبدار کی اس پہ جمی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ آپ چلے جائیے، اور وہ پیچھے سے اپنے تکیے جوڑنے لگی، گویا اسے جانے کا اندیہ دے کر اب لیٹنے لگی ہو۔ آبدار، وہ کہتے ہوئے اٹھا، مگر دروازے کی طرف جانے کی بجائے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ وہ تکیے جوڑتی رک گئی، چہرہ اٹھا کر بلی جیسی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو ابھی تک بھیگی ہوئی تھی۔ وہ اس کے قریب آ رکا تو وہ بیٹھے بیٹھے ذرا پرے ہوئی۔ وہ آہستہ سے اس کے بازو کے قریب بیڈ پہ بیٹھا۔ اگر آپ کو مجھے بلانا تھا تو اس کے دوسرے طریقے بھی تھے، یہ سب کر کے آپ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ وہ اسے فکر مندی سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور آبی کی بھیگی آنکھیں بے خودی کے عالم میں اس پہ جمی تھی۔ مجھے افسوس ہے اگر میری وجہ سے آبدار آپ کو کبھی کوئی غلط تاثر ملا، مگر میری نیت ہمیشہ صاف رہی۔ میں ایسا آدمی نہیں ہوں۔ وہ اس پہ نظریں جمائے دکھ سے کہہ رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی بہت احتیاط سے گزاری ہے۔ جس کے اوپر دل ہارا، اس کے نام کو بھی اپنے نام کے ساتھ آلودہ ہونے نہیں دیا۔ اس لیے کوئی آپ کے نام کے ساتھ میرا نام جوڑے، مجھے اس بات نے بہت پریشان کیا ہے، اس لیے ادھر آیا ہوں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آبی کے لب مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے، آنکھیں ہنوز ڈبڈبائی ہوئی تھی۔ آپ کو میری فکر تھی؟ ظاہر ہے مجھے فکر تھی، اسی نرمی سے کہتے ہوئے فارس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا پٹیوں میں لپٹا ہاتھ تھاما۔ آبدار کا سانس رک گیا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے گئی۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہ کریں۔ اس کی آنکھیں آبی کی آنکھوں پہ جمی تھی اور دونوں ہاتھوں میں اس کی باہنی کلائی تھام رکھی تھی۔ پہلے آپ وعدہ کریں کہ میرے بلانے پہ آ جایا کریں گے۔ فارس نے گہری سانس لی۔ میں وعدہ کروں؟ میں مس عبید ایک شادی شدہ آدمی ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک شادی شدہ آدمی کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ کیسے؟ وہ چیلنجنگ انداز میں مسکرائی۔ وہ اسے دیکھتا رہا چند پل، چند ساعتیں، بنا پلک جھپکے، اور پھر ایک دم فارس کی انگلیوں نے اس کی کلائی کی پٹی کو جھٹکا دیا۔ آبدار کی کلہ نکلی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ہکا بکا سی اپنا ہاتھ چھڑاتی، وہ درشتی سے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی تھامے دوسری سے اس پہ پٹی لپٹی کھینچ کر اتار رہا تھا۔ چھوڑیے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ چلائی، مگر فارس نے پٹی کی آخری تہہ نوچ کر پرے پھینکی اور اس کی کلائی اٹھائی۔ وہ بے داغ تھی، خراش تک نہ تھی۔ جس طرح آپ کے والد صاحب نے مجھ سے بات کی مجھے بہت برا لگا۔ وہ ہوتے کون ہیں مجھے قصوروار ٹھہرانے والے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ گھرایا تھا۔ آبدار کا چہرہ سفید پڑا، آنسو تک خشک ہو گئے۔ میں نے آبدار بی بی 4 سال جیل میں گزارے ہیں۔ وہاں ایسے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کی شکل دیکھ کر بھی آپ کی جان نکل جائے گی۔ میں نے ان کے ساتھ سروائیو کیا ہے۔ آپ کے یہ بیکار ڈرامے سروائیو نہیں کروں گا کیا؟ اس کی کلائی کو زور کا جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ شل سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سرخ پڑتی آنکھیں اس پہ جمائے انگلی اٹھا کر بولا، آئندہ اگر آپ نے مجھے کال کی یا میرے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنا چاہا
یا میرے گھر اور ریسٹورانٹ کا رخ بھی کیا تو میں کس حد تک جا سکتا ہوں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ بات آئی ہے دماغ میں یا نہیں؟ غصے سے بولتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی نے شل نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو آپ یہاں صرف اپنا نام صاف کرنے آئے تھے؟ جی ہاں، کیونکہ جب میں نے آپ کو بھی کوئی غلط تاثر نہیں دیا تو آپ کی ان جذباتی حرکتوں کے لیے مجھے ذمہ دار نہ ہی ٹھہرائیں۔ آپ کے والد صاحب تو اچھا ہے، میں ان کے باپ کا ملازم نہیں ہوں جو ان کی باتیں سنوں گا، اس لیے ان سے کہیے گا میرے منہ نہ لگے آئندہ۔ برہمی سے بولتا، ایک قہر آلود نظر اس پہ ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ فارس دروازے تک پہنچا تھا جب اسے آواز آئی۔ اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا، وہ اپنی دوسری کلائی کی پٹیاں نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ فارس کے ابرو اکٹھے ہوئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتا وہ کلائی برہنہ کر چکی تھی۔ یہ ہے وہ جو میں نے کاٹی تھی؟ کھلا آمیز نظروں سے اسے دیکھتی وہ بولی تھی۔ فارس نے بے اختیار اس کی پہلی کلائی کو دیکھا جو سوائے ذرا سی خروش کے صاف تھی، البتہ یہ والی کلائی یہ بری طرح زخمی دکھائی دیتی تھی۔ لمحے بھر کو وہ کچھ بول نہیں سکا۔ وہ تمہارے لیے فارس غازی ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ فارس نے بڑی مشکل سے قدم اٹھائے تھے، وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ اب ہذیانی انداز میں خود سے لگی سوئیاں اور نالیاں نوچ نوچ کر پھینکنے لگی تھی۔ اس کے برف ہوئے آنسو اب روانی سے گرنے لگے تھے۔ سورج کی نرم گرم روشنی موڑ چال کو اس دھند آلود صبح میں بھی دہکا رہی تھی۔ زمر واپس آ کر اندر جانے کی بجائے لان میں گھاس پہ رکھے جھولے پہ آ بیٹھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے گھنگریالے بال اڑا رہی تھی، مگر وہ بے نیاز سی اسی طرح بیٹھی آنکھیں موندے جھولا لیتی رہی۔ جوتے اور پرس گھاس پہ ہی ادھر ادھر لڑکھے پڑے تھے۔ بالائی منزل کی کھڑکی سے اندر جھانکو تو حنین لیپ ٹاپ کے آگے جڑی بیٹھی تھی۔ دلچسپی سے وہ اسکرین پہ لکھی عبارتیں پڑھ رہی تھی۔ ساتھ بیڈ پہ اکڑو بیٹھا اسامہ تھوڑی گھٹنے پہ ٹکائے گمسم سا نظر آ رہا تھا۔ نچلی منزل کا منظر کسی عام صبح سے مختلف لگتا تھا۔ ندرت اور حسینہ کچن میں تھی۔ ناشتے کی مہک، پراٹھوں کی خوشبو، برتنوں کی اٹھک پٹک۔ ندرت بہن بہت جوش سے اہتمام کرنے میں لگی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے ابا بھی صداقت کو ڈپٹ ڈپٹ کر ایک ایک کونا صاف کرنے کو کہہ رہے تھے۔ جانتے تھے سعدی زمر کی طرح کتنا نفاست پسند تھا۔ حسینہ کو خوب تاؤ چڑھ رہے تھے۔ نرا ڈرامہ ہے سارا خاندان۔ نہ میں پوچھتی ہوں اس زخم والے منہ لیے سوکھے سڑے لڑکے میں رکھا کیا ہے جو سب اس کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ سیدھے منہ سلام تو اس نے مجھے کیا نہیں، اب تیہوں والے پراٹھے بناؤں اس کے لیے۔ وہ رات سے پھرکی کی طرح گھوم رہی تھی اور اب دل چاہ رہا تھا اس پراٹھے میں زہر ملا دے۔ بیلن کو آٹے پہ برابر کرتے بڑبڑاتے ہوئے اس نے سر اٹھایا تو چونکی۔ سعدی کندھے پہ بیگ لیے چہرہ جھکائے کچن کے باہر کھلتے دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ ندرت ابھی ابھی لاؤنج میں گئی تھی۔ سعدی دوسری جانب سے آیا تھا، سو کسی نے اسے آتے نہیں دیکھا۔ حسینہ چند لمحے تو کھڑی رہی، پھر بیلن رکھ کر باہر نکلی۔ ندرت اور ابا مشترکہ طور پہ صداقت کو ڈانٹ رہے تھے۔ سیام زینے اترتا آ رہا تھا، سر جھکا ہوا تھا۔ وہ آخری سیڑھی تک پہنچا تو حسینہ نے کمر پہ ہاتھ رکھے آنکھیں گھما کر مزے سے اطلاع دی، اسامہ بھائی وہ تو چلا گیا سامان سمیت، اب ناشتہ بناؤں یا نہ بناؤں؟ کون؟ اسامہ سر اٹھا کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر جس لمحے اسے سمجھ آئی وہ ایک دم باہر کو بھاگا۔ لاؤنج ایک جست میں عبور کرتا وہ پورچ کے دروازے سے باہر جا نکلا۔ حسینہ نے سر جھٹکا۔ پاگل! اسامہ نے باہر آ کر گردن ادھر ادھر گھمائی۔ وہاں سعدی کہیں نہیں تھا، صرف زمر جھولے پہ آنکھیں موندے سر پیچھے گرائے بیٹھی تھی۔ بھائی چلا گیا؟ پھپھو؟ زمر نے چونک کر آنکھیں کھولی، وہ حواس باختہ سا اس تک آ پہنچا تھا۔ آپ نے بھائی کو جاتے دیکھا؟ ہاں، دروازہ کھلنے کی آواز سنی تھی، دھیان نہیں دیا۔ مگر وہ آیا کب اور وہ چلا کیوں گیا؟ وہ حیران سی جگہ سے اٹھی۔ یاد آیا رات پارس فون پہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اسامہ نے روحان سا ہو کر اسے دیکھا۔ کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا کہ باہر گھنے درختوں کی قطار کے ساتھ سڑک پہ وہ سر جھکائے چلتا جا رہا تھا، بیگ کندھے پہ تھا اور ہاتھ جینس کی جیبوں میں تھے۔ سعدی؟ اس نے وہ آواز سنی تو قدم زنجیر ہوئے۔ وہ ٹھہرا، پھر دھیرے سے مڑا۔ دور 10-12 میٹر کے فاصلے پہ زمر کھڑی تھی، رات والے جھلملاتے سیاہ لباس پہ جیکٹ پہنے، گھنگریالے بال آدھے باندھے۔ وہ بہت دل گرفتہ اسے دیکھ رہی تھی۔
वहीं दूर खड़ी नंगे पांव उससे चंद कदमों पीछे उसामा खड़ा था, मगर उसने चेहरा झुका रखा था। सादी के चेहरे पे कर्व सा उभरा। जुमर पे अपनायत भरी नजरें जमाए वो बार बार कुछ कहने को लब खोलता फिर बंद कर लेता। पहलू में गिरी मुट्ठियां कभी भींच लेता, कभी ढीली छोड़ देता। नंगे पांव खड़ी जुमर ने सीने पे बाजू लपेटे और मगमूम मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। खुदा हाफिज कहे बगैर जा रहे थे क्या? और इस सलाम का क्या जो खुदा हाफिज से पहले कहना था? सादी अपनी जगह से नहीं हिला, वहीं खड़ा उसे उन्हीं मगमूम नज़रों से देखता रहा। दोनों के दरमियान कहीं गज का फासला था। सलाम, उसने सर के खम से सलाम किया। आवाज़ गीली रूखी सी थी। तुम हमारी सलामती चाहते हो तो जा क्यों रहे हो? वो ठहरे हुए अंदाज में ऊंची करके बोली थी। नहीं रह सकता यहाँ, वहशत होती है मुझे, दिल टूटा हुआ है मेरा। वो जब बोला तो अल्फाज सरगोशी में अदा हुए, मगर निगाहें जुमर पे जमी थी। उनमें बेचारगी, खुद तरसी, शिकस्तगी सब कुछ था। ऐसा ही होता है जब 3 गोलियां लगती हैं और सारे अपने छोड़ जाते हैं, ऐसा ही लगता है। वो पुकार कर बोली थी, जैसे सब आपके बगैर मज़े कर रहे हैं और सिर्फ आप तन्हा अजियत काट रहे हैं। मैं इससे गुजर चुकी हूँ, तुम गुजर रहे हो। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। वो करना है जो मैंने 4 साल पहले किया था, सबको अपनी ज़िंदगी से बाहर धकेल कर दरवाजे बंद करके खुद को अकेला करना है, या फिर दरवाज़ा खोलना है और रोशनी को अंदर आने देना है, क्योंकि कुछ लोग इस काबिल होते हैं कि उनके लिए पिघला जाए। बोलते बोलते उसको सांस चढ़ने लगी थी, मगर उस पर निगाहें जमाए वो कहे जा रही थी, तुमने चुनना है, तुमने फैसला करना है। अपने ख़ानदान से दूर रहकर खुद को जोड़ लोगे तो खुदा हाफिज़ कहकर निकल जाओ, और अगर मेरी गलतियों से सबक सीखना है तो वापस आओ और मुझे सलाम कहो। वो कहकर सीने पे बाजू लपेटे खड़ी मुंतज़िर सी उसे देखती रही। उसका दिल अंदर से बहुत ज़ोर से धक धक कर रहा था। अगर वो चला गया तो मेरे अंदर का जहर सबको हर्ट करेगा। अगर मैं यहाँ रहा तो नहीं सादी, बात यह है कि तुम्हें नफ़रत है उस काम से जो हनीन ने किया, क्योंकि तुम्हें मोहब्बत है हनीन से। फ़ैसला तुमने करना है, उसके काम से नफ़रत ज़्यादा शदीद है या उसकी मोहब्बत ज़्यादा शदीद है? जिसमें ज़्यादा शिद्दत होगी वो तुमसे चुनाव करवा लेगी। सादी ने खाली खाली आंखों से उसे देखा। वो उसके अकब में चेहरा मोड़े खड़े सैम को। मुझे नहीं लगता अब किसी को मेरी ज़रूरत है, सब मेरे बगैर रहना सीख चुके हैं। उसामा के झुके चेहरे पे एक आंसू लड़खा था। इसीलिए सब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, ज़रूरत के तहत नहीं। किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है सादी, मगर मोहब्बत के तहत। और क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि रिश्ते वो ज़्यादा खालिस होते हैं जिनमें मोहब्बत ज़रूरत पे हावी हो जाए? और उस लम्हे घने दरख्तों की कतार के करीब छाया में खड़े सादी यूसुफ को उस धुंधली सुबह सब कुछ साफ नज़र आने लगा था। एकदम से दिमाग और दिल के आईने की सारी गर्द किसी ने हाथ फेर कर साफ कर दी थी। वो चौंक कर जुमर को देखने लगा। वो अभी तक सीने पे बाजू लपेटे खड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देख रही थी। सादी ने बैग नीचे डाल दिया, फिर कदम कदम चलता वो फासला अबूर करने लगा। जुमर वहीं खड़ी रही। वो आगे बढ़ता आया, यहाँ तक कि उसके बिल्कुल मुकाबिल आ खड़ा हुआ। फिर भीगी आंखें उठाई और अस्सलाम वालेकुम कहते हुए उसके गिर्द अपने बाजू लपेटकर उसे खुद से लगाया। मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे कहीं नहीं जाना। सामा खामोशी से सादी के साहब का जगह तक आया और उसका बैग उठाकर घर की तरफ बढ़ गया। जुमर ने उससे अलहदा होते मुस्कुराकर नम आंखों से उसके चेहरे पे हाथ फेरते उसे देखा। वेलकम होम। ये वो बच्चा था जिसको उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जो रात को कहानी सुने बगैर नहीं सोता था। उसे आज भी कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत पड़ती रहती थी। वो सिर्फ बातों से समझता था, उसे सिर्फ बातों का फ़न आता था। उसको यूँ अपने सामने देखकर अस्पताल की रात जब से वो खोया था से लेकर 9 माह बाद उसको यूँ अपने सामने खड़े देखना, उसके बालों पे हाथ फेरना, उसे मुस्कुराकर तसल्ली देना। जुमर को लग रहा था उसे उसकी सारी दुनिया वापस मिल गई है। वो पहले से दुबला पतला हो गया था, कमज़ोर, मुंह का ज़ख्म भी कदरे मंदमिल था, मगर बहरहाल मौजूद था। सच सच बताओ, क्या उसने बहुत ज़ोर का मारा था तुम्हें? वो उसकी कुहनी तामे घर की तरफ टहलते हुए वापस आती उससे पूछ रही थी। सादी ने चौंक कर उसे देखा। किसने?
فارس نے ایسا کچھ نہیں ہے، وہ خفگی سے سر جھٹک کر سامنے دیکھتا چلنے لگا۔ زمر نے گہری سانس بھری۔ اسے کیوں بھول گیا تھا کہ وہ 6 فٹ کا ایک نوجوان تھا جو کبھی اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے مار کھانے کا تذکرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے عرصے بعد ملے تھے۔ وہ موقع کی مناسبت سے اسے چھوٹی چھوٹی مگر محتاط سی باتیں کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ زیادہ جواب نہیں دے رہا تھا، بس چپ تھا۔ وہ دونوں گیٹ سے اندر چلے گئے مگر اسامہ اس کا بیگ لیے وہیں پورچ کے ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ وہ کسی گہری فکر مند سوچ میں تھا جب باہر سے کار اندر آتی دکھائی دی۔ تب وہ جگہ سے اٹھا۔ فارس ڈرائیونگ ڈور کھولتا، چابی جیب میں اڑستا باہر نکل رہا تھا۔ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ اے تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ اسکول نہیں جانا؟ وہ لمبے ڈگ بھرتا اس تک آیا۔ سعدی بھائی گھر چھوڑ کر جا رہا تھا، شکر ہے زمر پھپھو نے روک لیا، اس نے ہلکے پھلکے انداز اور ہلکے دل کے ساتھ اطلاع دی۔ فارس کے ماتھے پہ بل پڑے، غصے سے اندر کھلتے بند دروازے کو دیکھا۔ جناب کا دماغ درست نہیں ہوا ابھی تک، 2 ہاتھ اور لگنے چاہیے تھے اسے، اس کی تو آج میں طبیعت صاف کرتا ہوں۔ ماموں، سیم نے خفگی سے اسے دیکھا مگر وہ سر جھٹک کر اندر چلا گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتے کے برتن سجے تھے، ندرت تازہ پراٹھے لا کر رکھ رہی تھی۔ سعدی اب مسکرا کر ابا سے دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ فارس کو دور سے آتے دیکھا تو سر کو محض ذرا سا خم دیا۔ فارس لبوں پہ مسکراہٹ جمائے اس تک آیا، اس کا کندھا زور سے دبایا۔ ویلکم ہوم سعدی، مسکرا کر کہتا اس کی طرف جھکا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہیرو، واپس آ گئے ہو تو تمیز سے گھر میں رہو، ماں کا خیال ہے یا نہیں؟ اب کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو دیکھنا۔ برہمی سے اسے آہستہ سے سنا کر وہ سیدھا ہوا اور مسکراہٹ دوبارہ سے لبوں پہ طاری کیے آگے بڑھ گیا۔ سعدی گہری سانس لے کر رہ گیا۔ واقعی ویلکم ہوم۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو زمر کوٹ کے لیے تیار کھڑی تھی، اسے نظر انداز کیا، آئینے کے سامنے کھڑی لپسٹک لگاتی رہی۔ وہ ہلکا سا خنخارا۔ اس ناشتے کا کیا کیا؟ زمر نے آواز کے ساتھ لپسٹک بند کی اور اس کی طرف گھومی۔ تم فجر پڑھنے گئے تھے یا تراویح؟ کیوں میری باتوں کو نظر لگاتی ہو؟ استغفر اللہ، اس نے کان کی لو کو چھوا۔ کہاں گئے تھے؟ وہ چپتی نظریں اس پہ جمائے تفشیشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ تیسری بیوی کے پاس۔ زمر نے تاثرات بگڑے، ماتھے کی تیوریاں بڑھ گئی۔ تو پھر ادھر ہی رہتے نا، وہ طنزیہ سر جھلا کر بولی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ میں اس امر کو یقینی بنانے گیا تھا کہ وہ دوبارہ میرے اور تمہارے کسی ناشتے، کسی کھانے کے درمیان نہ آئے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنے اعتماد اور مان سے بولا کہ زمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، بھوری آنکھوں میں امید سے چمکی۔ وہ اب کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں کرے گی، مجھ پہ اعتبار کرو۔ اس کی آنکھوں کا بھروسہ اور مان، وہ پگھل گئی اور پھر ہلکا سا مسکرائی۔ وہ گئی ہے تو کوئی اور آ جائے گی، تم بھی تو عادت سے مجبور ہو۔ آپ کی انہی اداؤں کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ بندہ جیل سے کبھی واپس ہی نہ آیا ہوتا، وہ خفگی سے کہتا پلٹ گیا تو وہ بے اختیار ہنس دی۔ 2 نمبر آدمی۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو زمر نے ڈریسنگ ٹیبل کی اوپری دراز کھولی اور پیچھے ہاتھ ڈال کر کچھ باہر نکالا، سیاہ مخملی ڈبیا جس پہ زمانوں کی گرد پڑی تھی۔ زمر نے گرد جھاڑی اور اسے کھولا۔ اندر رکھی دمکتی ہوئی ہیرے کی لونگ ہر گرد اور علائش سے پاک تھی۔ وہ مسکرا دی، اس نے لونگ کی ڈبی پرس میں ڈالی اور بال برش کرنے لگی۔ فارس غازی جب آج یا کل اسے یہ لونگ پہنے دیکھے گا تو اس کے کیا تاثرات ہوں گے؟ وہ اس کی وہ شکل دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ زمر باہر آئی تو فارس سمیت باقی سب ناشتہ کر رہے تھے، اسے پہلے دوا لینا تھی، سو کچن میں آئی۔ گول میز پہ حنین اکیلی چائے پی رہی تھی۔ ہنا تم ادھر؟ حنین نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی میں ادھر ہی ہوں، اسی گھر میں، لیکن کوئی بات نہیں اگر آپ مجھے بھول گئی، کوئی بات نہیں اگر آپ کو میری کمی محسوس نہیں ہوئی۔ ہنا تو ہمیشہ سے پس منظر میں ہوتی ہے، یہ اتنے مہینے تو وہ آپ کی نظر میں سعدی یوسف کے سیڈ ریمائنڈر کے طور پہ موجود تھی، اس کے لیسر ورژن کے طور پہ، مگر اب وہ آ گیا ہے تو میں بھی اپنی پرانی جگہ پہ واپس آ گئی ہوں۔ رہی آپ تو آپ کے لیے ہمیشہ سعدی سب کچھ تھا، صرف سعدی۔ تو آپ ناشتہ انجوائے کریں اور میرے لیے گلٹی فیل نہ کریں۔ مجھے اپنی بدصورت سچائیوں اور اپنے اندر موجود شیاطین کے ساتھ رہنا آ گیا ہے۔ وہ چائے کا مگ اور سیل اٹھا کر سادگی سے کہتی اس کے ساتھ سے نکل کر باہر چلی گئی۔ سمر بالکل خاموش سی ہو گئی تھی اور کچھ خفا بھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر کے ایک فرد کے راضی ہونے تک دوسرا کیوں ناراض ہو جاتا تھا۔
ہارون عبید اپنے آفس میں کنٹرول چیئر پہ بیٹھے چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے چند کاغذات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اینک کان پہ دھری تھی، ناک پہ دھری تھی اور انہماک قابل دید تھا۔ موبائل بار بار بج رہا تھا، بالآخر انہوں نے اسے اٹھا ہی لیا۔ بولو بیٹا، آپ نے فارغ سے کیا کہا ہے؟ وہ رو رہی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے اینک اتاری۔ جو امین نے مجھے کہا تھا کہنے کو، یہی کہ تم ہسپتال اس لیے ہو کہ… خیر میں جانتا ہوں امین غلط بیانی کر رہا تھا، اور اگر تمہارے توجہ حاصل کرنے والے کام ختم ہو گئے ہوں تو گھر واپس چلی جاؤ، کسی کو معلوم ہوا تو نیا تماشا بنے گا۔ وہ سادہ اور مصروف انداز میں کہہ رہے تھے۔ بابا آپ ہمیشہ میرے ساتھ یہیں کرتے ہیں، وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ آپ نے کبھی مجھے کچھ نہیں دیا، ہمیشہ میرا راستہ روکا، ہمیشہ مجھے ہرٹ کیا۔ آئی ہیٹ یو بابا، آئی ہیٹ یو۔ روتے روتے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ ہارون کا فون پکڑے ہاتھ کان سے لگا رہا تھا، گویا وہ شل سے ہو گئے تھے، ساکت، متعجب۔ پھر سر جھٹک کر وہ دوبارہ سے کام کرنے لگے، مگر چہرے سے شدید ڈسٹرب لگ رہے تھے۔ بار بار فون اٹھاتے پھر رکھ دیتے۔ تم اس حد تک گر سکتے ہو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور جواہرات کاردار تیز تیز چلتی اندر آتی دکھائی دی۔ ہارون نے اکتا کر نظریں اٹھائی۔ وہ مہرون اور سفید لباس میں گہرے میک اپ اور جولری پہنے، ایک طرف جتنی بنی صبری ہوئی تھی، دوسری طرف آنکھوں میں اتنی ہی سرخی تھی۔ وہ اکتا سے گئے۔ بیٹھ جاؤ جواہرات، آج کل تم لوگ کسی کو دھمکانے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی۔ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے جھک کر وہ گھر آئی۔ تم لوگوں نے میری ویڈیو بنائی اور اب تمہاری بیٹی اس ویڈیو کو استعمال کرنے کی دھمکی دے کر گئی ہے مجھے۔ میں نے تم پہ بھروسہ کر کے تمہیں ایک کام کہا تھا اور وسیع نے اسے ریکارڈ کر لیا۔ ہارون عبید تحمل سے پیچھے ہو کر بیٹھے۔ وہ عمر اور تجربے کے اس دور سے نکل چکے تھے جہاں… کیا؟ کون سی ویڈیو؟ مجھے نہیں معلوم۔ جیسے الفاظ فوراً حیران ہو کر بولے جاتے ہوں۔ انہوں نے جواہرات کے الفاظ کو ذہن میں ترتیب دیا اور ساری تصویر واضح ہو گئی۔ اور میری بیٹی نے یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ کس صورت میں وہ اس ویڈیو کو استعمال نہیں کرے گی۔ ہاں بتایا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم نہیں جانتے، لیکن یاد رکھنا میں ہاشم سے کچھ نہیں کہوں گی۔ اس نے اپنی مرضی سے آبی کو پرپوز کیا ہے۔ میز پہ رکھی ہارون کی مٹھیاں زور سے بھنج گئی، ماتھے پہ بل در آیا۔ اور میرے کہنے سے وہ نہیں رکے گا، اس لیے اپنی بیٹی کو سمجھاؤ۔ شادی سے انکار کرنا ہے تو خود کرے اور اس ویڈیو کو ضائع کر دو ہارون، ورنہ جو میں کروں گی… کیا کرو گے تم؟ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑے ہوئے، آنکھوں میں غصہ لیے جواہرات کو دیکھا۔ وہ ویڈیو ضائع نہیں ہوگی۔ اپنے بیٹے کو سمجھا دو کہ وہ میری بیٹی سے دور رہے، ورنہ میں اس کو تمہاری آنکھوں کے سامنے تباہ کر دوں گا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ آ جاتے ہیں دھمکیاں دینے، پہلے اپنے مسئلے سلجھاؤ۔ جواہرات برہم سی واپس مڑ گئی، اور جب تک وہ باہر نکلی ہارون بلند آواز میں بولتے رہے۔ کرسی پہ واپس گرتے ہوئے انہوں نے بے اختیار ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ وہ شدید متفکر نظر آنے لگے تھے۔ زندہ رہنے کی تمنا ہو تو ہو جاتے ہیں فاختاؤں کے بھی کردار عقابوں والے۔ اس سنہری دوپہر حنین اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی مسکرا کر اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ کاپی نہیں ہو پا رہا تو کیا ہوا؟ میموری کارڈ تو میرے پاس ہے نا۔ میموری کارڈ کی فائلز کاپی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے بہت کوشش کر کے دیکھ لی تھی۔ اس نے سلاٹ سے کارڈ نکالا، پھر ایک ننھی سی پلاسٹک کی ڈبی جس کو اپنے کچھ میموری کارڈ سے اس نے خالی کر لیا تھا میں اسے ڈالا، اپنی الماری کھولی، لاک والے دراز میں اسے رکھ کر مقفل کیا اور چابی جوتوں کے خانے میں پیچھے پیچھے کر کے چھپا دی۔ پھر مسکرا کر واپس لیپ ٹاپ پہ آ بیٹھی۔ ان باکس کھولا، سیو سعدی یوسف کا پیغام ابھی تک ان باکس میں موجود تھا جس میں احمر کو اس نے ایڈمن بننے کی درخواست دی تھی۔ مسکراتے ہوئے حنین نے پیغام ٹائپ کیا، یہ ہے میرا نمبر، مجھے کال کریں پلیز احمر، مجھے سلطان بنگش کے بارے میں بات کرنی ہے۔ پیغام بھیج کر وہ کرسی پہ ٹیک لگائے مزے سے بیٹھ گئی۔ 2 سیکنڈ بعد ہی سین لکھا آ گیا۔ احمر آفس کی راہداری میں 2 افراد کے ساتھ چلتا جا رہا تھا اور کچھ بول بھی رہا تھا جب موبائل بجا۔ چونکہ ہاتھ میں ہی تھا اس لیے اس نے بات جاری رکھتے ہوئے اسکرین کو چھوا۔ پیغام پڑھ کر اس کی زبان رکی، چہرہ پھک ہوا۔ ان لوگوں سے معذرت کر کے وہ تیزی سے اپنے آفس کی طرف واپس آیا اور فون کان سے لگایا۔ حنین نے تیسری گھنٹی پہ فون اٹھا لیا تھا۔ کیسے ہیں آپ کاردارز کے میڈیا مینیجر، امیج کنسلٹنٹ احمر شفیع صاحب، یا مجھے یوں کہنا چاہیے کہ
सुल्तान। वक्फा दिया तो वो जल्दी से बोला, फजूल गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है, बताइए क्या मसला है। टाई ढीली करते हुए वो परेशानी से कह रहा था, मुझे ये पूछना था कि क्या कारदार्स अभी तक हमारी कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो मासूमियत से बोली, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, कोई आपकी कॉल्स रिकॉर्ड नहीं कर रहा। अच्छा, यानी फिर हम तसल्ली से बात कर सकते हैं। मैं एक साहब के बारे में बात करना चाहती हूँ, उनका नाम सुल्तान था। हनीन, प्लीज़, उसने पेशानी आस्तीन से पूछी। सफ़ेद चेहरा लिए वो मुस्तरिब सा फ़ोन कान से लगाए ऑफिस में टहल रहा था। नहीं अहमद शफ़ी, प्लीज़, तो मैं बोलूँगी अब 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे तमाम फ़ोन्स और कंप्यूटर्स की मॉनिटरिंग ख़त्म कर देनी चाहिए, वरना मैं अपने PTCL से अपनी फुफ्फो को कॉल करूँगी और उनको वो दिलचस्प कहानी सुनाऊँगी, सुल्तान साहब वाली। और मैं रोज़ यही करूँगी, रोज़ अपने एक रिश्तेदार को कॉल करके उनको वो कहानी सुनाऊँगी। अब हमारे कॉल्स रिकॉर्ड करनी है या नहीं, ये फ़ैसला आपका है। बाय। मुस्कुराकर कॉल काटी और हैमर फ़ोन रखकर तेज़ी से बाहर भागा। लिफ्ट में सवार वो निचले फ्लोर तक गया और भागते हुए राहदारी अबूर की। एक ऑफिस का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठे कानों से हेडफोन लगाए शख्स को, उठो, बाहर जाओ, कहकर उसे कॉलर से उठाकर खड़ा किया और उसकी जगह पे बैठा। बाहर जाओ। वो हैरान परेशान सा जगह से ना हिला तो अहमद धाड़ा। वो फ़ौरन बाहर लपका। अब अहमद तेज़ी से कीबोर्ड के बटन दबा रहा था। उसकी पेशानी सख्त सर्दी में भी पसीने से तर हो रही थी। वो वक्त आ गया है कि साहिल को छोड़कर, वो वक्त आ गया है कि साहिल को छोड़कर गहरे समंदरों में उतर जाना चाहिए। हाशिम के ऑफिस में बावजूद सर्दी के किसी हीटर की ज़रूरत ना थी। माहौल खासा गर्मा गर्म हो रहा था। हाशिम ने बुरे मूड के साथ फ़ोन रखा और सामने बैठी जवाहरात को देखा। SHO का तबादला हो गया है, वो कुछ सोचते हुए बोला, और यकीनन ये साहिबजादी साहिबा ने करवाया होगा। जवाहरात फिक्रमंदी से आगे हुई। वो उसी सुबह वाले लिबास में थी और बेहद मुस्तरिब लग रही थी। गहरे मेकअप के बावजूद वो बूढ़ी लगने लगी थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नौशेरवा को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। हाशिम ने नाक से मक्खी उड़ाई। तुम उसकी ज़मानत कबल इस गिरफ्तारी करवा लो फिर भी। अम्मी, क्या हो गया है? ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ज़मानत नहीं हो सकती। हो सकती है, तुमने राना बरकत वाले केस में करवाई थी ना। मम्मी, वो गैर मामूली हालात थे, वहाँ बहुत सी जायज़ वजूहात थी, यहाँ नहीं हो सकती है। ना इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत है। आप बेफिक्र रहें, कोई शेरू को गिरफ्तार नहीं करेगा। हाशिम ने उसकी आंखों में देखकर पूरे वसोक से कहा। जवाहरात ने मुस्तरिब सा पहलू बदला। वो तब से कमरे में बंद है। हाशिम, तुम उसकी फ़िक्र करो, फ़िलहाल हम कितने क्राइसिस में हैं। हाशिम ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? मैं उसकी फ़िक्र करूं? कर तो रहा हूं, मैं ही तो कर रहा हूं, मगर आपके ये अल्फाज कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, उसने एक तेज़ गहरी नज़र माँ पे डाली। जवाहरात ने चाय का कप आहिस्ता से फर्श में रखा और अल्फाज ढूंढे। आबी वाले मामले को कुछ अरसे के लिए मुलतवी करके। 1 मिनट मम्मी, उसने सख्ती से हाथ उठाकर उसे रोका। जवाहरात की सांस तक अटक गई। मैंने उसको प्रपोज़ इसलिए नहीं किया था क्योंकि आप मुझे बार बार तरगीब दिलाती थी। मैंने ये फ़ैसला अपनी वजह से किया था। मेरी भी एक ज़िंदगी है जिसे मैं आप लोगों की गलतियां दुरुस्त करने में ख़त्म नहीं कर सकता। वो मामला जहाँ है वहीं रहेगा, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जवाहरात ने आहिस्ती से इस बात में सर हिलाया। अलबत्ता उसकी रंगत फीकी पड़ चुकी थी। वो बेहद शिकस्त खोरदा नज़र आ रही थी। वो पर्स उठाए ऑफिस से बाहर निकली तो अहमद चला आ रहा था। वो उसके साथ से गुजरने लगी तो अहमद ने करीब होकर सरगोशी की। मिसेस कारदार, मैं यूसुफ के फ़ोन टैप हटवा रहा हूँ। जवाहरात ने चौंक कर उसे देखा, फिर आंखों में गुस्सा दराया। ये हर कोई अपनी मनमानी कब से करने लगा है, तुम हाशिम से पूछे बगैर। मिसेस कारदार, नरमी से सरगोशी में बोला। वो लड़का सादी, वो कॉल करके किसी से खावर की बात कर रहा था, खावर को फंसाने की, आपका नाम ले रहा था। मैं इसीलिए टैप हटवा रहा हूँ, बेफिक्र रहिए, मैं आपका वफादार हूँ, समझाने वाले अंदाज में वो बोला। तो जवाहरात गहरी सांस लेकर रह गई। रंगत मज़ीद फीकी पड़ी। हर तरफ से घेरा तंग हो रहा था। हर शख्स टाइम बम बना टिक टिक कर रहा था। ठीक है, तुमने दुरुस्त किया, वैसे भी अब कॉल टेपिंग की ज़रूरत नहीं रही है।
وہ تھکے تھکے سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ احمد نے غور سے اسے دیکھا۔ مسز کاردار، پریشان مت ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ راہداری میں باریک ہیل سے چلنے کی آواز آئی تو وہ دونوں جو قدرے الگ تھلگ کھڑے تھے چونک کر دیکھنے لگے۔ سامنے سے شہرین چلی آ رہی تھی، رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس، بالوں کو الٹے سیدھے فیشن کے مطابق باندھے۔ وہ ان کو نظر انداز کر کے ہاشم کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ جواہرات کی چپتی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ احمد، مجھے خاور سے نجات چاہیے، وہ بے بسی سے دبی دبی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہاشم کہہ رہا تھا اس نے کال کی ہے اس کو۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا احمد۔ شام کا نیلگوں اندھیرا ہر پل گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کالونی کے گھروں کے پورچ اور گیٹ کی بتیاں جلنے لگی تھی۔ مغرب کی صدا بلند ہو رہی تھی، پرندے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ایسے میں فارس غازی کالونی کی مسجد میں موجود تھا، سنگ مر کی چوکی پہ بیٹھا۔ وہ جھک کر نل سے وضو کر رہا تھا، پانی اس کے کانوں کی لو اور تھوڑی سی ٹپک رہا تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ پاؤں دھو کر وہ سیدھا کھڑا ہوا، پھر سویٹر کے آستین برابر کرتا صحن کی طرف بڑھ گیا۔ مسجد دھیرے دھیرے نمازیوں سے بھر رہی تھی۔ اسے پہلی صف میں جگہ نہیں مل سکی، شاید اس نے کوشش ہی نہیں کی۔ ابھی اتنی جلدی اتنے آگے کھڑے ہونے کی ہمت نہ تھی۔ تیسری صف میں وہ دو نمازیوں کے درمیان کھڑا ہو گیا، پیر سے پیر ملا لیا۔ ارد گرد موجود لوگوں کی اکثریت کو وہ نہیں جانتا تھا، علاقہ نیا تھا، بھی جان پہچان میں وقت لگنا تھا۔ اس اجنبی ہجوم میں وہ تنہا تھا۔ لوگ بولتے باتیں کرتے صفیں برابر کر رہے تھے، وہ بھی سر جھکائے کھڑا رہا۔ امام صاحب نے تکبیر تحریمہ پڑھی تو اس نے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے اللہ اکبر کہتے بازو سینے پہ باندھے۔ اب وہ قدرے پرسکون انداز میں عربی کلمات پڑھنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے بے چین دل کو قرار آ رہا تھا۔ سلام پھیر کر جب ہر شخص کو جانے کی جلدی تھی، وہ سر جھکائے دو زانوں وہیں کتنی ہی دیر بیٹھا رہا۔ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، مانتا ہوں، سر جھکائے وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا۔ میرے ارادے برے تھے، یہ بھی مانتا ہوں۔ میں خاور کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس نے میرے بے گناہ بھائی اور معصوم بیوی کو مارا تھا۔ میں ہاشم اور جواہرات میں سے کسی ایک، اس ایک کو قتل کرنا چاہتا تھا جس نے اس قتال کا حکم دیا تھا۔ اسی لیے میں کہتا تھا زمر سے کہ ہم الگ ہو جائیں گے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں خاور کا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، نہ میں اس کے پیچھے جاؤں گا، نہ اس کے خلاف کچھ کروں گا۔ رہا ہاشم تو میں اس کی جان نہیں لوں گا۔ خیر آپ جانتے ہیں میں کیا کروں گا اس کے ساتھ، مگر اب میں کسی کی جان نہیں لینا چاہتا۔ انصاف چاہیے مجھے، عدالت نہیں دے گی جانتا ہوں، خود لینا پڑے گا مانتا ہوں، مگر ہاں اب میں اس سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ اب میں خوش ہوں، اب میں ٹھیک ہوں، اب روشنی نظر آنے لگی ہے۔ اب لگتا ہے کہ میرا ٹوٹا ہوا دل جڑ جائے گا۔ محبت کتنی محبت سے ہیل کر دیتی ہے ہمیں، اے اللہ۔ سر جھکائے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر وہ اٹھا تو نمازیوں کا ہجوم تتر بتر ہو چکا تھا۔ وہ چپ چاپ مسجد سے نکل آیا، جوتے پہنے اور ٹھنڈی خوشگوار ہوا میں چلتا ہوا گھر کا فاصلہ عبور کرنے لگا۔ اس کا چہرہ پہلے سے پرسکون اور مطمئن لگتا تھا۔ اس کے جوگرز میں مکید پیر تار کل کی سڑک عبور کر رہے تھے، تیز تیز، اور شاید گزرے برسوں کا فاصلہ بھی طے کر رہے تھے۔ نیلگوں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، تارے آسمان پہ نمودار ہونے لگے تھے، ٹھنڈے میٹھے تارے۔ وہ دونوں سینما کے ہال میں موجود تھے، اندھیر کرسیوں پہ پیچھے کو ٹیک لگائے۔ وہ کان کی لو مسلتا نگاہیں اسکرین پہ جمائے ہوئے تھا۔ گاہے بگاہے ساتھ بیٹھی زرتاشا کو بھی دیکھ لیتا، جو بالوں کو ہیئر بینڈ میں مکید کیے ہاتھ میں پکڑے نیچوز وقفے وقفے سے کھاتی انہماک سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ مر جائے گا، کچھ دیر بعد وہ بے چینی سے بولا۔ فلم اسے بور کر رہی تھی۔ زرتاشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ نے دیکھ رکھی ہے پہلے؟ وہ ناراض ہوئی تھی۔ نہیں یار، صاف پتہ چل رہا ہے۔ اچھا اب ایسی شکل مت بناؤ، اسے دیکھو۔ زرتاشا نے خفگی سے سر جھٹک کر چہرہ واپس موڑا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ چند لمحے بعد انٹرمیشن کا نشان ابھرا اور ہال کی بتیاں جل اٹھی۔ لوگ اٹھ اٹھ کر باہر جانے لگے۔ وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے۔ 3-4 لڑکوں کا گروہ ان کی قطار میں آگے بڑھتا ان تک آ رہا تھا، گویا اب ان کے سامنے سے تنگ سی جگہ سے گزر کر جائے گا۔ وہ فارس کی دائیں طرف سے آ رہے تھے، سو فارس نے جوگرز لمبے کر کے نچلی قطار کی نشست پہ رکھ دیے اور سینے پہ بازو لپیٹے قدرے نیم دراز ہو گیا۔ لڑکے رک گئے، جان گئے کہ وہ نہیں چاہتا وہ اس کی بیوی کے سامنے سے گزر کر جائیں۔ وہ واپس مڑ گئے۔ آپ کو میری بات یاد ہے، مجھ سے نہیں لڑیں گے، میرے لیے لڑیں گے۔
وہ مسکرا کر اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ فارس نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ لڑتا تو ہوں تم سے، جانتی ہوں، مگر اس دن آپ نے روبینہ آنٹی کے سامنے میری حمایت کی کہ زرتاشا نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، حالانکہ میں نے کہی تھی۔ وہ محکمے میں کوئی بات سے بات نکلنے والے ایشو کا تذکرہ کرنے لگی۔ مجھے پتہ ہے تم نے کہی تھی اور تمہیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ زرتاشا ہر وقت دوسروں کے معاملات پہ کمنٹس نہیں دیتے، اور ٹیکسٹ اور فون کالز پہ تو یہ کام کبھی نہیں کرتے۔ فونز پہ باتیں صرف بگڑتی ہیں کیونکہ پوری سمجھ نہیں آتی، لیکن جب کبھی تم خاندان میں کسی کے بارے میں کوئی بات کیا کرو تو اس کو اون کیا کرو، اس کے لیے لڑا کرو، اس پہ ڈٹ جایا کرو، کسی خالہ، پھپھی یا بھابھی کے ڈر سے مکر نہ جایا کرو کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں نے تو کچھ نہیں کہا وغیرہ۔ بات کو اس کے گھر پہنچایا کرو۔ مانا کہ میری غلطی تھی، مگر آپ نے ان کے سامنے میری حمایت کی تھی، مجھے اچھا لگا تھا، وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ فارس نے پھر ہلکے سے کندھے اچکائے۔ تم غلط کرو گی یا صحیح، میں دنیا کے سامنے ظاہر ہے تمہیں ہی سپورٹ کروں گا۔ اگر آپ اپنے گھر کی لڑکیوں کو ان کی غلطیوں کے لیے معاف کر کے ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کا ہاتھ تھام کر ان کو ان کے پورے قد کے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے، تو آپ کیسے مرد ہوئے؟ انسان تو بہت سے ہوتے ہیں، مرد کوئی کوئی ہوتا ہے۔ بس اتنا بتا دیں کہ یہ فلم والا مرد مرے گا ہی تو نہیں، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ میں اول تو اسے مرد مانتا نہیں ہوں، دوم ہاں یہ مر جائے گا۔ نہیں، میں نے یہ فلم نہیں دیکھ رکھی، میں تو صرف ریویو میں ساری کہانی صرف پڑھ لی تھی صبح۔ وہ یوں ہی نیم دراز ٹیک لگائے مسکرا کر بتا رہا تھا۔ تاکہ آپ میری فلم خراب کر سکیں؟ اس کی آنکھوں میں پھر سے ناراضی ابھری۔ مجھے ایک قدم آگے رہنا اچھا لگتا ہے زرتاشا۔ مغرب پوری طرح ڈھل چکی تھی، اس کے جوگر سڑک کو گویا اپنے نیچے لپیٹتے تیز تیز فاصلہ عبور کر رہے تھے۔ سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ سامنے تھا۔ وہ گہری سانس لے کر ماضی کی یادوں کو ذہن سے جھٹکتا اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں وہی لوگ تھے جو روز ہوتے تھے، مگر آج لگتا تھا سب کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں۔ راہداری سے گزرتے وہ کچن کے کھلے دروازے میں ذرا دیر کو ٹھہرا۔ سادی سلیب کے ساتھ کھڑا تھا اور سر جھکائے مسکرا کر سامنے کرسی پہ بیٹھی زمر کو سن رہا تھا، جو دھیرے دھیرے بتا رہی تھی۔ پھر ہم نے فارس کے کیس کے دنوں میں پرانی کتھائیں، طویل قصے۔ زمر کی اس کی طرف پشت تھی، سادی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک ثانیے کو ٹھہرا، پھر اسے آواز دی، سادی۔ سادی نے چونک کر سر اٹھایا، زمر نے بھی گردن موڑی۔ فارس کو دیکھ کر اسے پرس میں رکھی لونگ یاد آئی۔ اوہ، ابھی تک نہیں پہنی۔ اپنی بھول پہ افسوس ہوا۔ اپنا پاسپورٹ مجھے دے دو، اس نے عجلت میں پوچھا، گویا زیادہ دیر مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر مخل کرنے کا بہانہ بھی چاہیے تھا۔ وہ میں نے ڈسپوز آف کر دیا ہے، بے فکر رہیے، سادی نے سر کو جنبش دے کر تسلی کروائی۔ فارس کے ابرو تعجب سے کٹھے ہوئے۔ کیا مطلب ڈسپوز آف کر دیا ہے؟ میں نے کہا تھا میں اسے خود ڈسپوز آف کروں گا۔ وہ صباحت نے اپنا کریئر داؤ پہ لگا کر تمہارے لیے بنوایا تھا، تمہیں یقین ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگے گا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ اس کے اتنے ٹکڑے کیے تھے کہ اب وہ نہیں ملے گا کسی کو، فکر نہ کریں، سادی نے ہاتھ اٹھا کر تسلی دی۔ مگر فارس وہ کہہ رہا ہے تو اس پہ بھروسہ رکھو۔ زمر کی بات پہ اس نے اچھا جی کہہ کر سر کو خم دیا اور برے موڈ کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ وہ دونوں پھر سے باتوں میں لگ گئے تھے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں؟ تو قدم آگے بڑھا تھا کہ سیم کے کمرے کے دروازے پہ کھڑی حنین نے پکارا۔ وہ رکا، غور سے اسے دیکھا۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ میں جالس ہو رہا ہوں تو میں سمجھتی نہیں ہوں، مجھے یقین ہے۔ خیر ہے، ہوتا ہے ایسے۔ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ شگفتہ نہ تھا، چہرے پہ عجیب ویرانی تھی۔ کہہ کر وہ پلٹ گئی اور سیم کے بیڈ پہ آ بیٹھی۔ وہ ٹیوشن جاتا تھا اس وقت، اداس اور ویران۔ یکایک دروازہ بند ہو کر لاک ہونے کی آواز آئی تو حنا نے چونک کر سر اٹھایا۔ فارس دروازہ مقفل کر کے کرسی لے کر اس کے سامنے آ بیٹھا اور آگے ہو کر غور سے اسے دیکھا۔ حنین، کیا مسئلہ ہے؟ سیم نے مجھے نہیں بتایا، مگر تمہاری اور سادی کی کیا لڑائی چل رہی ہے؟ ڈھیلی سی فرنٹ چوٹی بنائے، کٹے بال ماتھے پہ بکھیرے، زرد چہرے والی حنین کی آنکھیں ڈبڈبائی۔ آپ تو ہمیشہ 2 قدم آگے رہتے ہیں، آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بتایا؟ کیا؟ مجھے واقعی نہیں پتا۔ وہ ٹھٹکا تھا۔ حنا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ آپ کو بتا دے گا بھائی، وہ بتا دے گا اور آپ مجھ سے نفرت کریں گے۔ فارس چند ثانیے بغور اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ الفاظ ہموار اور پرسکون تھے، مگر سوال قیامت تھا۔ ایسے ہی قیامت کے دن، اور اس سے پہلے قبر میں پوچھا جائے گا نا
کہ کیا کیا ہے تم نے حنین، کیا کر کے آئی ہو، میں کیا کہوں گی؟ آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل پھسل رہے تھے۔ کسی کو قتل کیا ہے؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ نہیں تو، حنا کی گردن نفی میں ہلی۔ پھر ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، بتاؤ مجھے کیا کیا ہے تم نے؟ اس نے نرمی سے پوچھتے ہوئے حنا کے ہاتھ تھامے۔ وہ ٹھنڈے یخ ہو رہے تھے، گویا برف کے ٹکڑے ہوں۔ 21 سال کی دبلی پتلی، کمزور، اداس سی وہ لڑکی ہلکے ہلکے سے کانپ رہی تھی۔ آنسو مسلسل تھوڑی سے نیچے لڑک رہے تھے۔ آپ مجھ سے نفرت کریں گے؟ نہیں کروں گا، اس نے تسلی دی۔ میں نے ایگزام میں چیٹنگ کی تھی، میں نے OCP صاحب کو۔ وہ ہچکیوں کے درمیان سر جھکائے بتاتی رہی۔ وہ توجہ سے سنتا رہا۔ کتھا ختم ہوئی تو انا نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ حنین، وہ گہری سانس لے کر بولا، انسان زندگی میں بہت کچھ کرتا ہے، غلط صحیح اچھے برے کام سب کرتا ہے انسان۔ ہر چیز کو تجربہ سمجھ لیا کرو۔ ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوئی، لیکن تم نے توبہ کر لی نا، بات ختم ہو گئی۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ احمد شفیع جانتا ہے، اس نے ہمارے گیٹ پہ آ کر مجھے دھمکی دی تھی۔ فارس ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا، گویا بری طرح چونکا تھا۔ اس نے یہ کتھا بھی سنا ڈالی۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ سری لنکا تھے۔ وہ لب بھنج کر رہ گیا۔ خیر، میں اس سے لے لوں گا ہر چیز، وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ وہ آپ کو وہ سارے ثبوت نہیں دے گا، اس کا تو باپ بھی دے گا۔ حنین چپ ہو گئی۔ اس کا باپ؟ خیر، کسی اور کے راز کھولنے سے پہلے ایک اور بات۔ اس نے اب کی بار سر نہیں جھکایا، اب سر اٹھا کر بات کرنی تھی، آنکھوں میں دیکھ کر، اس کے ہاتھ پہ اپنے کمزور ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر کے۔ میں نے کچھ اور بھی کیا ہے جس کی وجہ سے بھائی مجھ سے ناراض ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے منع کیا تھا، مگر میں بہت اکیلی تھی، مجھے کوئی اپنا دوست نہیں لگتا تھا۔ میں ہاشم بھائی سے ٹیکسٹ پہ بات کرتی تھی۔ اسے لگا فارس کے ہاتھ اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگے ہیں۔ وہ ہلکا سا چونکا تھا، ڈھیلے اعصاب تن گئے تھے۔ حنین نے اپنے پسینے میں ڈوبے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں پہ گرفت مضبوط کر دی۔ بس ان ہاتھوں کو وہ نہیں چھوڑ سکتی تھی، وہ نہیں کھو سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا میں کیا کر رہی ہوں، میں ان کو پسند کرنے لگی تھی۔ آئی ایم سو سوری، میں کبھی ان سے ملنے نہیں گئی، انہوں نے بلایا تب بھی نہیں۔ وہ سعدی بھائی کے ساتھ تھے، بھائی کو ٹارچر کرنے کے لیے مجھے کال کر رہے تھے، بھائی اسی لیے خفا ہے مجھ سے۔ میں نہیں گئی، مگر کہیں ماں میں ان سے بات کرتی رہی، ٹیکسٹ پہ، ایک دو دفعہ کال پہ، مگر میں ان سے بات کرتی رہی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ماموں، میں غلط راستے پہ چلی گئی تھی، میں بہت بری ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آنسو اس کے ہاتھوں پہ بھی گر رہے تھے، یا شاید وہ پسینہ تھا، مگر وہ ابھی تک مضبوطی سے اس کو تھامے ہوئے تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، چپ۔ پھر اس نے نظریں جھکا لی۔ حنین وحشت سے اسے دیکھنے لگی، دل ڈوبنے لگا۔ اور پھر فارس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ نکال لیے، اس کے گیلے ہاتھ تنہا رہ گئے۔ وہ شل بیٹھی رہ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی میں جا کھڑا ہوا، باہر پھیلتے اندھیرے کو دیکھتا وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ حنین نے اپنے خالی ہاتھ اپنے تہی دامن میں رکھ لیے، ساری دنیا ویران ہو گئی تھی۔ تم نے کبھی اسے کہا کہ تم اس کو پسند کرتی ہو؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ آواز آہستہ تھی، بہت آہستہ۔ انہیں اندازہ ہوگا، وہ ہاشم کاردار ہیں۔ میں نے پوچھا، تم نے اسے کہا یا نہیں کہا؟ وہ اب حنا کی طرف گھوما، وہ یکٹک چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ فارس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس باہر خارج کی اور پھر واپس کرسی کی طرف آیا۔ سنو حنین، وہ سنجیدگی سے اس کے سامنے بیٹھا کہنے لگا، انسان کا پسند ناپسند پہ اختیار نہیں ہوتا، وہ اس کے بعد کیا کرتا ہے اس پر اختیار ہوتا ہے۔ میں نے بھی جیل میں اچھے برے بہت سے کام کیے ہیں، اتنی عمر ہو چکی ہے کہ اب میں ایک چھوٹی بچی کو جج نہیں کر سکتا۔ میں اس بات کو دوبارہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہوں گا۔ مجھے اب صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ وہ کورٹ میں کیا پیش کرے گا۔ کورٹ؟ حنا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کون سا کورٹ؟ اگر کوئی ٹرائل ہوا تو وہ تمہیں کورٹ میں بلائے گا اور تمہارے سارے میسیجز پرنٹ کر کے وہاں پیش کرے گا۔ آئی ایم سوری حنا، اگر میں کبھی تمہیں یہ یقین نہیں دلا سکا کہ تم اکیلی نہیں ہو، کہ تم مجھ پہ اعتبار کر سکتی ہو، لیکن اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگا، مگر میں تمہیں جج نہیں کروں گا۔ کوئی بھی چیز میرے دل میں تمہاری محبت کم نہیں کر سکتی، اور ابھی میں بھی کچھ بتاؤں گا تمہیں، تاکہ یہ ثابت کر سکوں کہ میں بھی تم پہ اعتبار کرتا ہوں۔
مگر پہلے مجھ پہ بھروسہ کرو اور بتاؤ کہ ان میسیجز میں کیا تھا، تم مجھ سے کیا بات کرتی تھی۔ اس نے دوبارہ سے حنا کے ہاتھ تھام لیے تھے اور وہ اس سے پوچھ رہا تھا، نہ نرمی سے نہ سختی سے، ضبط اور تحمل سے۔ مگر حنین اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ یکٹک گمسم سی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ عرصے بعد ایک گتھی سلجھ گئی تھی، ایک گرہ کھل گئی تھی، ایک سرا ہاتھ میں آ گیا تھا۔ وہ سوال قیامت تھا اور جواب بھی قیامت سے کم نہ تھا۔ اگلے 24 گھنٹے کہاں غائب ہوئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دن طلوع ہو کر ڈھل بھی گیا اور چھاتے اندھیرے نے دیکھا نوشیروان کاردار اس خوبصورت بنگلے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا ہے جو کلب کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ ادھر ادھر ٹولیوں کی صورت بیٹھے لوگ، ٹہلتے لڑکے لڑکیاں، سرو کرتے ویٹرز، ہر کسی نے آنکھ اٹھا کر نظر بچا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بڑے دن بعد نہا دھو کر تیار سا پرفیوم کی مہک میں بسا گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے منہ میں چوئنگم چباتا چلا آ رہا تھا۔ بار کاؤنٹر کا سٹول کھینچ کر بیٹھا اور سیل فون نکالتے ہوئے بار ٹینڈر کو اپنا آرڈر بتایا، سن گلاسز اتار کر گریبان پہ اٹکائے اور اسکرین پہ انگلی پھیرتا نیوز فیڈ چیک کرنے لگا۔ سرگوشیوں اور اونچی باتوں میں اسے اپنا نام واضح سنائی دے رہا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے مشروب کے گھونٹ بھرنے لگا۔ اب وہ نہیں چھپے گا، نہیں ڈرے گا۔ کون یقین کرے گا کہ اس نے کسی کو مارنا چاہا ہے؟ چند دن میں لوگ بھول بھال جائیں گے۔ دفعتاً اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ شیرو نظر انداز کیے گھونٹ بھرتا موبائل دیکھتا رہا۔ وہ کسی سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر دھیرے دھیرے ایک عجیب سا احساس رگوں پے میں سرایت کرنے لگا۔ کلب میں چھاتی غیر معمولی خاموشی، جیسے سب سرگوشیوں میں بول رہے ہوں اور پھر چپ ہو گئے ہوں۔ امریکہ میں ایسے موقعوں پہ مرین رائٹس پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ آفیسر آف لا کہتا ہے کہ تمہیں خاموش رہنے کا حق ہے، کیونکہ تم جو بھی کہو گے وہ تمہارے خلاف عدالت میں استعمال ہوگا۔ نوشیروان کاردار بجلی کی سی تیزی سے گھوما، اس کی پشت پہ سینے پہ بازو لپیٹے وہ کھڑا تھا، وہ جس کا آسیب اس زیر تعمیر گھر میں بہتے خون سے نکل کر نوشیروان کے اندر آ بسا تھا۔ وہ آج مجسم صورت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور آنکھوں میں تپش تھی۔ جیکٹ اور جینز میں ملبوس چھوٹے کٹے بالوں والا لڑکا جس کے منہ پہ زخم کا نشان تھا، اس پہ نظریں گاڑے کہہ رہا تھا، مگر پاکستان میں آرٹیکل 13 ہی کافی ہوتا ہے، دہرانے کی ضرورت پھر بھی نہیں ہے ہمیں، کیونکہ تم خاموشی سے کبھی گرفتاری نہیں دو گے۔ کسی نے کلب کے لاؤنج کی سفید بتیاں جلا دی تھی۔ مدھم روشنیوں والا خوابناک ماحول یکدم جیسے تیز روشنی میں نہا گیا تھا۔ بے رحم سفید روشنی نے سب عیاں کر دیا تھا۔ سعدی یوسف کے ساتھ سیاہ وردی والے چند افراد کھڑے تھے۔ نوشیروان کا رنگ پھیکا پڑا، وہ آہستہ سے جگہ سے اٹھا۔ میں سیکشن 161 CRPC کے تحت نوشیروان اورنگزیب کاردار کو اپنا حملہ آور اور اغوا کار نامزد کرتا ہوں۔ مجھے 8 ماہ حبس بے جا میں رکھنے اور جسمانی ذہنی اذیت دینے کا ذمہ دار یہی ہے، اور ان کے پاس تمہاری گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ نوشیروان نے فوراً موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر آفیسر نے اپنی چھڑی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ تم لوگ مجھے یوں گرفتار نہیں کر سکتے، میرے بھائی کو بلاؤ، وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ چلا کر بولا تھا۔ سعدی سینے پہ بازو لپیٹے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ایک سپاہی آگے بڑھا اور نوشیروان کے ہاتھ تھامنے چاہے، مگر اس نے رکھ کر سپاہی کے منہ پہ مکہ جڑ دیا۔ ارد گرد تماش بین لڑکے لڑکیوں نے موبائل کیمرے نکال لیے تھے۔ کلک کلک تصاویر اور ویڈیوز بنائی جا رہی تھی۔ 3 سپاہیوں نے اس پہ حملہ کر دیا تھا اور وہ مزاحمت کرتا رہا، چلاتا رہا، گالیاں دیتا رہا۔ انہوں نے اسے سینے کے بل کاؤنٹر سے لگایا اور ہاتھ پیچھے سے باندھے۔ SHO اب اس کو اس کے حقوق پڑھ کر سنا رہا تھا، اس کے اوپر لگی دفعات کی تفصیل بتا رہا تھا، اور وہ کف اڑاتا، غصے سے خود کو چھڑاتا مسلسل چلا رہا تھا۔ ہر زاویے سے لوگ دلچسپی سے ویڈیو بنا رہے تھے۔ پولیس والے اس کو لے کر جا رہے تھے اور سعدی یوسف آخر میں ان سب کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ مناظر کی عکس بندی جاری تھی، آوازیں اور شور بڑھتا جا رہا تھا۔ باہر اسے پولیس وین میں ڈالا جا رہا تھا۔ سعدی وین سے ذرا فاصلے پہ کھڑا تھا، ہاتھ کمر پہ باندھے وہ سوچتی نگاہوں سے وین کو دیکھ رہا تھا جب SP بخت آور چشتی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موقع پہ آنے دیا، وہ نرمی سے سر کو خم دے کر بولا۔ سعدی خان، میں
ان لوگوں میں سے نہیں ڈرتا۔ ہم اپنے علاقے کے پیر ہیں، گدی نشین ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ہیں۔ صبح عدالت میں پیشی سے پہلے تک نوشیروان کاردار کا بھائی کیا، اس کا باپ بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے تو اس کو نہیں چھڑا سکتا۔ پھر اس نے سعدی کے کندھے پہ تھپکی دی۔ تمہیں انصاف ضرور ملے گا۔ ہر پولیس والا ان کی طرح نہیں ہوتا جن سے تمہارا پہلے پالا پڑا ہے۔ تم بے فکر رہو، پولیس اس آدمی کو آج لاک اپ سے نکلنے نہیں دے گی۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا اور سعدی اس پہ یقین کرنا چاہتا تھا، مگر جانے کیوں اب کسی پہ یقین نہیں آتا تھا۔ میرا نام ہے سعدی یوسف نے وہ تہلکہ نہیں مچایا تھا جو نوشیروان کاردار کی گرفتاری کی ویڈیو نے مچا دیا۔ چند منٹوں میں وہ ویڈیو نیوز چینلز پہ نشر ہونے لگی، مختلف زاویوں سے لیے گئے واضح شارٹس۔ جیسے جیسے اسکرین پہ چلتے گئے، کاردار اینڈ سنز کے شیئرز کی مارکیٹ ویلیو گرنے لگی۔ ہاشم کاردار کی 75 سے زائد ملکی کمپنیز سے ایک دم سرمایہ کھنچا جانے لگا، اور پہلی دفعہ ہاشم کو احساس ہوا کہ پانی سر سے اوپر ہو رہا ہے۔ وہ ہارون عبید کے ساتھ وکلا کا ایک وفد لیے اس وقت تھانے میں موجود تھا، اور نخوت اور غرور سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھا تلخی سے ایس پی بخت گیلانی سے مخاطب تھا۔ بحث، دھمکیاں، باتیں سب گرما گرم ماحول میں بلند آواز میں ہو رہی تھی۔ سامنے والا بھی اپنے علاقے کا پیر تھا، اونچی گدی کا عادی تھا، گردن اس کی بھی نہیں جھکتی تھی، صرف نفی میں ہلتی تھی۔ اوپر سے دباؤ ہے کاردار صاحب، اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ صبح فیصلہ عدالت میں ہوگا۔ ساری زندگی دیکھی ہے میں نے عدالتیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ویڈیو میں تو اس لڑکے نے ہم دونوں کا نام بھی لیا تھا، پھر حتمی ایف آئی آر میں صرف میرے بھائی کو نامزد کیوں کیا؟ ان کی بحث جاری تھی۔ ایف آئی آر کے مطابق صرف نوشیروان کاردار ذمہ دار تھا، سعدی کے اوپر کیے گئے تمام مظالم کا۔ باہر سرد راہداری میں وہ دونوں کھڑے تھے، زمر اور سعدی، دونوں خاموشی سے گہری ہوتی رات کو دیکھ رہے تھے۔ ہم ہاشم اور ہارون عبید کو کیوں نامزد نہیں کر رہے؟ وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ہاتھ والا پرندہ جھاڑی والے 2 پرندوں سے بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ تینوں کمزور کیس کی وجہ سے بری ہو جائیں۔ ہم صرف نوشیروان پہ فوکس کرتے ہیں، اس کے خلاف مضبوط کیس بناتے ہیں۔ اس کو سزا ملی تو ہاشم جیتے جی مر جائے گا، لیکن وہ پھر بھی آزاد گھومے گا۔ سعدی نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اسی پل سامنے سے 2 سپاہی نوشیروان کو ہتھکڑی لگائے چلے آ رہے تھے۔ اس کے چہرے پہ بے چینی تھی اور آنکھوں میں غصہ۔ سر جھٹک، منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہ چلتا جا رہا تھا۔ دفعتاً ان دونوں کو ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر رکا۔ میں سمجھا تھا مسز زمر کہ آپ مختلف ہوں گی، مگر آپ سب ایک جیسے ہیں۔ تم اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں ہم سے بات نہیں کر سکتے۔ زمر نے سعدی کے سامنے بازو پھیلا کر گویا دونوں کے درمیان آڑ سی بنائی۔ تم نے مجھ پہ گولیاں چلائی تھی۔ سعدی بھی بفر کر گھر آیا۔ تم نے مجھے گالی دی تھی تو گالی سے جواب دیتے نا، گولی سے کیوں دیا؟ وہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ نوشیروان، تم اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں ہم سے بات نہیں کر سکتے، اسے لے جائیے۔ وہ تحمل سے سعدی کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور سپاہیوں کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا۔ وہ نوشیروان کو ساتھ لے جانے لگے، مگر وہ مڑ مڑ کر سرخ چہرے سے اسے دیکھتا مغلظات بکے جا رہا تھا۔ میں تم سب کو دیکھ لوں گا، عدالت میں تمہارے سب گھر والوں کو گھسیٹوں گا، تمہاری بہن کو گھسیٹوں گا۔ سعدی کی مٹھی بھینچی، اس نے دانت پیسے، تنفس تیز ہوا، مگر زمر نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی باتیں مت سنو، نظر انداز کرو۔ آپ نے سنا نہیں وہ کیا بکواس کر رہا تھا؟ اس کی رنگت متغیر ہو رہی تھی، چہرے پہ بے بسی در آئی تھی۔ جب عدالتوں میں معاملے چلے جاتے ہیں نا سعدی، تو پھر یہ تو ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ کیا تم واپس مڑنا چاہتے ہو؟ کبھی نہیں۔ اس نے پورے عزم سے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبا کر کہا۔ سعدی گہرے گہرے سانس لیتا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ دور راہداری کے سرے پہ ایس ایچ او کے کمرے کے دروازے پہ ہارون عبید نکلتے دکھائی دیے۔ وہ وہیں رک کر زمر کو دیکھنے لگے۔ زمر نے جواباً سعدی کو دیکھا۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ جاؤ نا۔ وہ اپنے ذہنی خلفشار سے نہیں نکل پایا تھا، سو مضطرب الجھا سا آگے بڑھ گیا۔ تب ہارون قدم قدم چلتے ستون کے قریب آ ٹھہرے، کلف لگی شلوار قمیض میں ملبوس۔ وہ چہرے پہ سوچ کی لکیروں کے باعث غیر مطمئن لگتے تھے۔ مسز زمر، میں نے آپ سے کہا تھا ہم دوبارہ ملیں گے۔ زمر نے بازو سینے پہ لپیٹ لیا اور تحمل سے ان کو سننے لگی۔
آپ مجھے تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، یہ مسئلے بہت تھکا دینے والے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے، لیکن میں 8-10 سال سے روز ایسے مسئلے نپٹاتی آئی ہوں، سو آپ میرے لیے فکر مند نہ ہو، وہ پرسکون سی بولی تھی۔ مسز عمر، انہوں نے اب کے ترہم سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے ہمدردی ہے اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری مدد کے بغیر یہ کیس کبھی عدالت میں نہیں چل سکتا۔ آپ جج کو خرید بھی لیں تب بھی ہاشم۔ وہ مزید قریب ہوئے، آواز اب سرگوشی میں بدل گئی تھی اور نظریں زمر پہ جمی تھی۔ کبھی تاریخیں نہیں لینے دے گا آپ کو، تاریخ پہ تاریخ دیتا جائے گا، لٹکاتا جائے گا۔ 12-13 سال تک کیس چلے گا، ہر سال میں 2 پیشیاں ہوں گی، گواہ مر کھپ جائیں گے، سرکاری ریکارڈ کھو جائے گا، اخبارات و میڈیا اس قصے کو بھول چکا ہوگا۔ 13 سال آپ تو لڑیں گی، اور آپ لڑ سکتی ہیں، لیکن آپ کا یہ پیارا سا معصوم سا بچہ نہیں لڑ سکے گا۔ آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہوا، مگر وہ ذہنی طور پہ نارمل نہیں رہا۔ وہ یا تو تنگ آ کر خودکشی کر لے گا یا کسی دن جا کر ہاشم کو گولی مار دے گا۔ وہ اتنا لمبا انتظار نہیں کرے گا مسز عمر۔ عمر کی آنکھوں میں کرچیاں ابھری، مگر گردن مزید اکڑ گئی۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، انہی کے انداز میں بولی، مگر آپ کا تو ہے نا، اور وہ کیا ہے کہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ وہ نرمی سے ذرا جھک کر بولے تھے۔ 13 سال، چلے 10 سال بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ اولاد تو آپ کی ہو نہیں سکتی، میں واقف ہوں۔ زمر کی آنکھوں میں سرخی ابھری، لیکن جو بچے آپ کے لیے اولاد کی طرح ہیں وہ رول جائیں گے، وہ کبھی دوبارہ زندگی شروع نہیں کر سکیں گے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں ہاشم کو راضی کر لوں اور وہ کیس لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بار ایسوسی ایشن کے صدر کو پولیس گولیاں مارتی ہے تو سارے وکیل اکٹھے ہو جاتے ہیں، پولیس کے خلاف کیس لڑتے ہیں اور 6-7 ماہ میں قاتلوں کو سزا دلواتے ہیں۔ 6-7 ماہ میں زمر صاحبہ فیصلہ آ جاتا ہے، وہ بھی پولیس کے خلاف۔ اس ملک میں جہاں فیصلے آنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، مگر کیسے؟ کیونکہ وکیل چاہتے تھے کہ فیصلہ آئے۔ اس ملک میں اگر وکیل نہ چاہے تو کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا، چاہے اس کے حق میں ہو یا خلاف ہو۔ ہاشم چاہے گا تو کیس چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا، اور ہاشم کو صرف میں راضی کر سکتا ہوں، اور کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ کی وہ نئی رفیق صاحبزادی صاحبہ بھی نہیں۔ اب آپ بتائیے، کیا میں راضی کروں ہاشم کو؟ اب کہ وہ پرسکون لگتے تھے، ذرا مسکرا کر ہمدردی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور یقیناً بدلے میں مجھے کچھ کرنا ہوگا، بتائیے کیا کروں میں جس کے بدلے میں آپ یہ عنایت کریں گے میرے اوپر؟ آپ فارس کو چھوڑ دیں۔ آسمان سے کوئی تارا زور سے ٹوٹ کر گرا تھا، گویا کسی فرشتے نے کسی باتیں اچکنے والے شیطان کو دے مارا ہو۔ تارا تھا یا آگ کا گولا، زمین پہ گر کر ہر شے کو بھسم کر گیا تھا۔ میں فارس کو چھوڑ دوں؟ وہ چند لمحے سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر ایک دم ہنستی، وہ بھی ہلکے سے ہنستی ہے۔ مگر میں سنجیدہ ہوں مسز عمر، فارس کو آپ کچھ دے تو سکتی نہیں ہیں، ویسے بھی آپ گردے کی مریض ہیں، آپ کی زندگی کم رہ گئی ہے، اللہ آپ کو زندگی دے، میری تو یہ دعا ہے، مگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں۔ آپ پہلے ہی جس شخص کی زندگی میں بوجھ بنی ہوئی ہیں اس سے نکل جائیے، اور جس بچے سے آپ کو محبت ہے اس کو اس بوجھ سے آزاد کر دیں۔ ہارون صاحب، اس نے مسکراہٹ دبائے چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھا، آپ اپنی بیٹی کے لیے اتنی تگ و دو نہ کریں تو اچھا ہے۔ اس کی تو ہاشم سے شادی ہو رہی ہے نا، نوشیروان سے ذکر سنا تھا، سو میرا خیال ہے اس کے مسئلے سنبھالنے کے لیے ہاشم کا کردار کافی ہے۔ اور رہی میں تو بائیں کندھے سے لٹکتے پرس کو اتار کر دائیں پہ منتقل کرتے وہ مسکرا کر بولی، جو میرا ہے وہ میرا رہے گا۔ ایک آخری چمکتی نظر ان پہ ڈال کر وہ مڑ گئی۔ ہارون نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھتے رہے۔ چند لمحوں بعد سڑک پہ گاڑی دوڑ رہی تھی، ڈرائیونگ کرتا سعدی کچھ کہہ رہا تھا اور وہ کھڑکی کے باہر بھاگتے پولز اور بتیاں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی اور گود میں رکھے پرس میں ڈالا ہاتھ مسلسل اندر موجود ڈبی کھول بند کر رہا تھا۔ ٹک ٹک ٹک، ننھے تارے جیسے ہیرے والی لونگ کی ڈبی کا ڈھکنا بار بار گرنے اور اٹھنے کے باعث مدھم سی آواز نکالتا تھا۔ ٹک ٹک ٹک۔ ہاشم
رات کے 1:30 تھانے سے گھر چلا آیا۔ پولیس اتنے دباؤ اور جنگل کی آگ کی سی پھیلتی خبر کے بعد کسی صورت نوشیروان کو رہا نہیں کر سکتی تھی۔ اب مزید کوشش کرنا خود ایک جابر اور قانون شکن بااثر آدمی ظاہر کرنا تھا، اور فلانتھراپسٹ ہاشم کاردار کے سفید کالر کو یہ گوارا نہ تھا۔ ایک لڑکا جس کو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کیا، باہر میڈیا کے نمائندوں کے مائکس کے سامنے چہرہ کیے کار کا دروازہ کھولے کھڑا وہ کہہ رہا تھا، جس کی بازیابی کے لیے سب سے زیادہ کوششیں میں نے کی، وہ ذرا سے جائیداد کے تنازع کے باعث میرے بھائی کو اپنے کیس میں دھکیل رہا ہے۔ مجھے سوچ کر بھی شرم آتی ہے۔ یو نو واٹ، میں نے اپنی ساری زندگی قانون کی بالادستی کی نظر کی ہے۔ میں اس موقع پہ اپنے عہدے اور طاقت کا ناجائز استعمال کر کے اپنے بھائی کو بغیر عدالت میں پیشی کے نہیں چھڑواؤں گا۔ اگر اس کا نام FIR میں ہے تو پھر وہ اورنگزیب کاردار کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کو قانون کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو دولت یا طاقت کی فراوانی کے باعث خود کو فرعون سمجھنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہم پیسے والے ہیں۔ ہمارے اوپر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے۔ یو نو واٹ، میں مزید ان لوگوں کو غریب کارڈ نہیں کھیلنے دوں گا۔ صبح ہم عدالت جا رہے ہیں اور اپنے بھائی کو وہیں سے چھڑوا کر گھر لائیں گے۔ ہمیں انصاف چاہیے۔ انصاف صرف غریب کے بچے کو نہیں چاہیے ہوتا، ہمیں بھی چاہیے۔ اور ہاتھ ہلا کر بس کا اشارہ کرتا کار میں بیٹھ گیا۔ مائکس اس کے تعاقب میں جھکے، مگر گارڈ کار کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ ٹائرز حرکت میں آئے اور کار زن سے آگے بڑھ گئی۔ مور چال کے لاؤنج میں وہ سب بیٹھے ٹی وی اسکرین پہ چلتا نوشیروان کا کلپ دیکھ رہے تھے۔ حنین وہاں نہیں تھی۔ سعدی خاموش تھا اور زمر ابا کو بتا رہی تھی کہ کس طرح نوشیروان اس وقت لاک اپ میں بیٹھا ہے۔ ہفتے 10 دن میں وہ رہا ہو جائے گا، 2 دن بعد وہ ملک سے باہر ہوگا اور اگلے 15 سال وہ واپس نہیں آئے گا اور تم دونوں پیچھے سے پیشیاں بھگتانا۔ فارس نے اپنا کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے نہایت پرسکون انداز میں اطلاع دی۔ ویلکم ٹو پاکستان۔ زمر اور سعدی پہ ایک اچھا سوری والی نظر ڈال کر کندھے اچکاتا مگ ہونٹوں سے لگاتا وہ آگے بڑھ گیا تو زمر پہلو بدل کر رہ گئی۔ نہیں نکلے گا وہ باہر، سعدی اس کے جانے کے چند منٹ بعد ایک دم سے بولا تھا، اور پھر اسی طرح اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے تاثرات عجیب سے ہو رہے تھے۔ زمر بس اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر بے اختیار سر جھٹکا جیسے کسی کی آواز کو، سور جیسی آواز کو ذہن سے جھٹکا ہو۔ آپ اسے اس بوجھ سے آزاد کر دیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ سعدی ہے، وہ چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا اور ہمیں انصاف ضرور ملے گا، وہ خود کو تسلی دینے لگی۔ دل سیاہ آسمان میں بار بار ڈوب کر ابھرتا تھا۔ اور یہ تھا اس کا فرسٹ پارٹ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے اس 46ویں ایپیسوڈ کو پسند کیا ہوگا۔ 46ویں ہی ہے کیونکہ میں کنفیوز ہو جاتی ہوں، مجھے بہت دقت ہوتی ہے ان کو سمجھنے میں کہ کون سی ایپیسوڈ ہے اور کون سی نہیں ہے۔ تو خیر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ 46ویں ایپیسوڈ ہی ہے، اور اگلی دیکھتے ہیں کہ اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے 2 پارٹس ہی بنیں گے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب اس کے 2 پارٹس بنتے ہیں، کیونکہ ایک پارٹ چھوٹا ہوتا ہے اور ایک بڑا ہوتا ہے، تو مجھے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے کہ ایک دن کا تو مجھے ہاف بریک مل رہا ہے۔ تو بھائی مجھے بھی بریک چاہیے ہوتا ہے، آئی نو آپ لوگوں کو انتظار رہتا ہے، بٹ آپ لوگ تھوڑا سا کر لیں برداشت۔ اور ہاں، آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا ہے، اور آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں بھولنا ہے، ٹھیک ہے؟ جلدی سے اس کو سبسکرائب کریں اچھے بچوں کی طرح۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس کے اگلے پارٹ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔